دوپہر کا وقت تھا جب داجان لاؤنج میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ چائے پینے میں مصروف تھے جب پولیس یونیفارم میں ملبوس اورید نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ السلام علیکم داجان، کیسے ہیں؟ آج وہاں لاؤنج میں خیر ہے؟ ان کے قریب صوفے پر بیٹھتا سر پر پہنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھ گیا۔ وعلیکم السلام بچے، ہم ٹھیک ہیں، مگر تم آج اس وقت غیر خیریت؟ وہ ناک پر ٹکی اینک اتار کر بولے، کتاب بند کر کے وہ سامنے ٹیبل پر رکھ چکے تھے۔ جی داجان، حیرت ہی سمجھیے، دراصل ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں ہمیں صبح سوات کے لیے نکالا ہے، اس لیے آپ گھر آ گیا۔ جانے سے پہلے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ اپنے نئے کیس کے بارے میں بتاتا ہوا بولا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم سوات جا رہے ہو، ازوا کو بھی ساتھ لے جاؤ، نئی شادی ہوئی ہے، یہی تو دن ہے گھومنے پھرنے کے۔ اسے ازوا کو ساتھ لے کر جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بولے، داجان وہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میں وہاں کیس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، گھومنے پھرنے نہیں، میں اسے ٹائم ہی نہیں دے پاؤں گا۔ وہ داجان کی بات پر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ لاؤنج میں آتی ازوا نے اس کی بات بخوبی سنی تو وہ اسے اگنور کرتی داجان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ تم سارا دن کیس ہی حل کرتے رہو گے، کچھ وقت نکال لینا بچی کے لیے، گھر میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ بیچاری اورید نے بیچارگی سے ان کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ انکار ہرگز نہیں کر سکتا، یعنی اسے ہر حال میں ان کی یہ بات ماننی تھی۔ ازوا نے اسی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اورید کو اس کے حرام موڈ کا اندازہ ہو چکا تھا، وجہ بھی وہ بخوبی جان گیا تھا۔ اسے ساتھ نہ لے کر جانے والی بات پر غصہ تھی۔ داجان میں آتی ہوں، کچھ کام ہے۔ ان کے قریب سے اٹھتی سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں گم ہو گئے۔ اورید نے گہرا سانس بھر کر اپنی روٹھی زندگی کو جاتے دیکھا تھا۔ اس نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی، نشوا کی واپسی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے آ کر ازوا کو منانے کا سوچا، داجان میں ذرا نشوا کو یونی سے پکا لوں۔ وہ ترما کو خاصی شکایت اپنے بھائی سے کہ آج کل میں انہیں وقت نہیں دے رہا، اس لیے آج میں خود اسے لینے جاؤں گا۔ وہ داجان کو بتاتا ایک آخری نظر اوپر کی طرف اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نشوا کو اب اس کی عادت ہونے لگی تھی، وہ جو کسی سے سیدھی طریقے سے بات نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے کوئی اور ہی آہان بن جاتا تھا۔ نشوا، ماما تم سے ملنا چاہتی ہے، چلو نہ کسی دن میرے ساتھ ماما سے ملنے۔ آہان اس کا خوبصورت چہرہ نگاہوں میں بساتا ہوا بولا۔ میں کیسے آہان؟ میرا مطلب ہے تم نے ماما کو میرے بارے میں بتا دیا؟ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں؟ وہ اس کی بات پر جواباً جھنجھلاتی ہوئی بولی، وہ کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی، اگر سوچ بھی رہی ہوں گی تو اچھا، بلکہ انہیں اپنی بیٹی کی پسند دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اس کی پریشانی دور کرتا نرمی سے بولا۔ نشوا اب کچھ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بولو چلو گی نا ان سے ملنے؟ امید بڑی نظر اس پر ٹکا کر بولا۔ نشوا نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، میں جلد از جلد تمہارے گھر اپنی ماما کو بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ میں چاہتا ہوں ہمارے گھر والے ہمارے رشتے سے راضی ہوں، میں پورے حق سے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھتے ہوئے یہ جھجک نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ چاہت سے بھرپور نظریں اس پر ٹکائے، اوکے تم بھی دینا اپنی ماما کو۔ وہ سر جھکاتے جھجکتی ہوئی بولی، جانے کی اس پر اس سے نظر ملانا دنیا کا مشکل ترین عمل تھا۔ میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہوگا لینے، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ آہان بھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر باہر کی جانب بڑھا، اس کی نظر نشوا کے پشت پر ہی ٹکی تھی۔ جب کار سے نکل کر کوئی پولیس یونیفارم میں باہر آیا کر اس نے نشوا کو سینے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے لیے کار کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پیچھے آہان سن کھڑا رہ گیا تھا۔ اورید افندی، اس کے لب آواز پھڑپھڑائے، اسے کون نہیں جانتا تھا، آئے دن اپنے کیسز کی کامیابی کے سلسلے میں سرخیوں میں رہتا تھا۔ نشوا کا تعلق افندی خاندان سے تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ملا تو وہ کبھی اورید سے بھی نہیں تھا، مگر وہ اسے تھوڑا بہت جانتا تھا۔ ان کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی بھی نظر اسی پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اسے لگا ایک دفعہ پھر وہ تہی دامہ رہ گیا ہے، کیا زندگی کی خوشبو پر اس کا کوئی حق نہیں؟ وہ یونی سے نکلا سیدھا گھر آیا تھا، گھر میں موجود شہر کو دیکھ اس کا غصہ سوانیزے پر جا پہنچا۔ وہ شاید اسی کے منتظر تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہان، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ کیا لینے آئے ہیں؟ ان کی بات کاٹ کر اونچی آواز میں داڑا۔ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر کچن میں کام کرتی شیری باہر آ چکی تھی۔ شیری نے باہر آ کر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کا سرخ چہرہ غصے کی انتہا کی گواہی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے انہیں دیکھ کر اس نے ایسا ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ تو ان سے بات کیے بنا تو گھر سے
چلا جاتا تھا یا کمرے میں ہی بند ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ سے میری خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ آ جاتے ہیں انہیں اجاڑنے۔ وہ مٹھیاں بینگتے غصے کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ احان، میرے چاند کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے نزدیک آتی اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ احان نے ماں کا پریشان چہرہ دیکھا تو آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ماما ان سے بولیے یہاں سے چلے جائیے، انہیں سامنے دیکھا مجھے اپنے سارے نقصان یاد آ جاتے ہیں۔ وہ چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ شہیر شیری کے کہنے سے پہلے ہی لمبے لمبے ڈگ بڑھتے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے احان بھی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شیری پریشانی سے اس کے بندہ وعدے کو تکتی رہ گئی۔ وہ پچھلے 10 مہینے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ عورت کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کار سے نکلتا اس کی جانب آیا۔ اب تو باعث شکوہ نہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا، ہر کام پس سے پشت ڈال کر تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ نزدیک آدھے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ شکریہ بھائی، آپ سچ میں دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں۔ اسے دیکھ کر نہال ہوگی، پھر وہ گاڑی میں بیٹھے یونیورسٹی سے نکلتی آئس کریم پارلر کی طرف بڑھے۔ پھر بھرپور ٹائم وہ نشوا کے ساتھ گزارتا واپس آیا تھا۔ نشوا کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہر معاملے میں اتنی خوش قسمت ہوگی۔ گھر بار میں سب ہی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اور اب احان اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، وہ بھی تو اس کا بھرپور خیال رکھتا تھا۔ احان، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کب مجھے اپنے نام لکھواتے ہیں؟ اس کے کانوں میں احان کا جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ وہ پورے حق سے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی احان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی کے اندر آتے ہی عورت کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا جہاں اس کی بیوی روٹھی روٹھی سی گئی تھی۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی کہ وہ کب آ کر اسے منائے گا۔ عورت نے جیسے اندر قدم رکھا، پہلی نظر بستر پر ڈالی مگر وہ حال ہی تھا۔ پھر ایک نظر کمرے میں دوڑائی مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ اندر تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکل اسے مکمل اگنور کرتی ڈریسنگ کے نزدیک چلی گئی۔ عورت نے غور سے اس کا جائزہ لیا جو لال رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ نکری نکری سی اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ عورت نے مسکراہٹ دباتے اس کا انداز ملاحظہ کیا، پھر اس کے نزدیک جاتے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے حواس پر جادو کیا۔ ناراض ہو؟ وہ اس کے نم بالوں کے نزدیک چہرہ لے جاتے ہوئے بولا۔ ایک پل وہ اس کی قربت پر کپا سی گئی مگر اس نے عورت کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے یار؟ وہ سارے بال ایک کندھے پر سمیٹتا اس کی گردن پر ناک سے ہلاتا ہوا بولا۔ ہاں۔ دوسری جانب سے ایک لفظی جواب آیا، میں منا لوں گا۔ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ ازوا کی بولتی اتنے میں ہی بند ہو گئی۔ عورت نے اسے کندھوں سے تھامے روبرو کیا۔ اس کی شرم سے اٹھتی گرتی پلکیں عورت کے حواس پر جادو کر رہی تھی۔ اس جادو کی زیر اثر تھا۔ عورت نے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ وہ گرنے کے خوف سے اس کے کندھے پر ہاتھ جما گئی۔ عورت نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے اسے مزید نزدیک کیا۔ عورت وہ کپ کپاتے لبوں سے اسے دور ہٹانے کی غرض سے بولی، میں تو تمہیں منا رہا ہوں میری جان۔ عورت نے چہرہ اٹھاتے اس کی تھوڑی کو چوما تھا۔ عورت، میں ناراض نہیں ہوں، اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، ایسے کیسے؟ میں تو اچھے سے تمہیں منانا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر لمس چھوٹا معصومیت سے بولا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میں چینج کر رہا ہوں، پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کا ماتھا چومتا، آنکھ دباتا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ازوا نے گور کو اسے دیکھا مگر زیادہ دیر اس کے خمار زدہ آنکھوں میں نہ دیکھ پائی، اس لیے فوراً چہرہ جھکا کے وہ نفی میں سر ہلاتا واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ سامنے کھڑی عمارت کو دیکھتا ذرا سائڈ پر آیا تھا۔ وہ گاؤں میں ایک کالج بنوا رہا تھا، یہ اس کی دادا کی خواہش تھی، وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اب وہ کام سے مطمئن ہوتا واپس ڈیرے کی جانب بڑھا۔ ڈیرے پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے رشید کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ اس کا اچھے سے اس کی کلاس لینے کا ارادہ تھا۔ رشید اس کے بلاوے پر سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں رشید، مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھیں کام کرنا بند ہو چکی ہیں، تمہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ حشام اس کے جھکے سر پر طنزیہ نگاہیں ٹکاتا ہوا بولا، معاف کر دے سردار، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ جھکے سر کو اٹھاتے منمنانے والے انداز میں بولا، تم میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتا تو ابھی تمہیں کام سے فارغ کر دیتا۔ اب بتاؤ کیا بتانے آئے تھے؟ وہ اس کی معافی مانگنے پر گہرا سانس لیتا ہوا بولا، سردار، وہ فاریہ بی بی پچھلے ہفتے سے 2-3 دفعہ ہسپتال جا چکی ہیں، اور وہ بتاتے بتاتے چیچک سا کیا اس کے اٹکنے پر حشام ماتھے پر بل سجائے ہوئے بولا،
رشید اور وہ کیا؟ جلدی بولو نہیں تو تمہاری ہے نہیں، وہ غصے بڑے انداز میں بولا۔ سردار فابیہ بی بی گائناکالوجسٹ کے پاس گئی تھی، ہسپتال سے پتہ کروایا، وہ بولتے ہوئے سر جھکا گیا۔ حشام نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کرے ہو؟ اگر یہ بات غلط نکلی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اتنی بڑی بات سے فاریہ سے کیسے انجان رکھ سکتی تھی؟ مگر اپنے رویے کو یاد کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ فوراً لمبے لمبے ڈاک برتا باہر کی جانے والا۔ وہ بیوقوف لڑکی جانے اپنا خیال رکھ رہی ہوگی یا نہیں، وہ تو پہلے ہی خود کے معاملے میں لاپرواہ سی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر پہنچ جائے فاریہ کے پاس۔ اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ 15 منٹ کے انتہائی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ فاریہ کے گھر کے باہر تھا۔ اس کی گاڑی دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جب گارڈ کے بولے گئے لفظوں پر اس کے چلتے قدم رکے۔ سردار جی، اندر تو کوئی نہیں؟ اس کے ماتھے پر بچھے جال کو دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس بکواس کا مطلب کہاں ہے فاریہ؟ وہ غصے بڑے انداز میں بولا۔ سردار، انہیں تو آپ کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے۔ حشام نے قہر بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون لے گیا فاریہ کو؟ جلدی جلدی ایک ایک حرف بتاؤ، نہیں تو ابھی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر گزرے۔ سردار، آپ کے بھائی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اسے بچا ہے کیونکہ بی بی کی طبیعت خراب ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بی بی جی انہی کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی اور ملازمہ کو بھی وہ چھٹی دے گئے ہیں، یہ کہہ کر کہ اب ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بی بی اپنے گھر جا رہی ہیں۔ وہ جیسے جیسے بتاتا جا رہا تو اس کے جبڑے بینچ جا رہے تھے۔ کیا بکواس کر کے گیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اندر نہ آئے؟ میری بات کی اہمیت ہے تم لوگوں کی نظر میں؟ تم سے تو آ کر اچھے سے نمٹتا ہوں۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتا، اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ کچھ دیر قبل فاریہ گمسم سے زمین پر نظر ٹکائے کھڑی تھی۔ بھابھی پلیز کچھ تو کہیے۔ سالم اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ حشام غصہ کر لیں گے، کہیں مجھے وہ وہاں دے کر کچھ غلط نہ کر دے۔ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن حشام کے الفاظ اس کے قدم روک رہے تھے۔ اسے وہاں دیکھ کر اگر غصے میں اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ بھابھی مجھ پر یقین رکھیے، آپ کو بہن صرف کہا نہیں سمجھا بھی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، آپ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ چلیے۔ اسے ہر حال میں کال لینا چاہتا تھا۔ اب وہ سوالیہ نظریں اس پر ٹکائے کھڑا تھا۔ فاریہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد استماد میں سر ہلایا۔ اس کے رضامندی جان کر سالم اسے لے کر حویلی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ کمرے کی حالت بگڑ چکی تھی، جانے خوشیاں کی اس کی زندگی میں آنے کا راستہ بھول گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ افندی کبھی اس کی خوشیوں کی وجہ نہیں بن سکتے تھے۔ جتنا وہ لوگوں سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا، قسمت اسے اتنا ہی ان کے پاس دھکیل رہی تھی۔ اسے پتا تھا وہ کبھی نشوا کو اس کے حق میں نہیں دیں گے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ نشوا بھی اسی خاندان کا حصہ ہے، اسے اقبال بھی اسے نفرت نہیں محسوس ہوئی تھی، بلکہ اسے کھونے کا خیال ہر چیز پر حاوی تھا۔ اسے وہ لڑکی چاہیے تھی اپنی زندگی میں کسی بھی طرح۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نشوا کون ہے، بس وہ یہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت ہے، اس کی زندگی میں خوشیوں کی وجہ وہ ہر حال میں اسے اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ وہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا، اس کی ہے اور ہر حال میں اسی کی رہے گی۔ اسے کسی چیز کا انتقام نہیں لے سکتا۔ وہ تو اسے اپنی محرومیوں کا ازالہ لگتی تھی۔ بس ایک بار میری زندگی میں آ جاؤ، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر ہی اس کے اعصاب پرسکون ہو سکتے تھے۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں اب بھی ڈنر کر کے کمرے میں آ کر بیٹھے تھے۔ عرید کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ عرید، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی بولی۔ کہاں؟ پولیس اسٹیشن۔ اس کی بات کا مطلب تو سمجھ چکا تھا، مگر جانے کی اسے تانگ کرنے میں اسے بے حد مزہ آتا تھا۔ میں کیوں جاؤں گی پولیس اسٹیشن؟ میں کوئی مجرم تھوڑی ہوں۔ وہ سر اٹھاتی اس کے روبرو آتی اسے گھونٹے ہوئے بولی۔ مجرم ہی تو ہو۔ ایس پی عرید افندی کا دل چرانے کا اتنا بڑا جرم کیا ہے، ابھی بھی پوچھ رہی ہو میں مجرم تھوڑی ہوں؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ عرید، بات مت بلی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ وہ دوست بڑے انداز میں بولی۔ یار وہاں جا کر کیا کرو گی؟ میں وہاں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے گال پر ہاتھ ٹکاتا پچکارنے والے انداز میں بولا۔ سیدھا سیدھا کہیے، آپ مجھے لے کر نہیں جانا چاہتے؟ وہ رخ موڑتی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی ہوئی بولی۔ عرید نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا
وہ اسے لے کر حساس ہی، اتنے ٹائم بعد کسی کی محبت نصیب ہوئی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اچھا یار لے جاؤں گا، پر مجھے کچھ رشوت دو پلیز، والا ہوں رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اسے روبرو کرتا آنکھوں میں آئی نمی اپنے پوروں سے چونتا ہوا بولا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ رشوت لیں گے؟ اسے گوٹی بولی، بیر سے حلال رشوت لینا جائز ہے؟ وہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی چومتا ہوا بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر وہ گلنار ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے گیت لپیٹتا دوپٹہ دور اچھالتا اسے اپنے گوش میں قید کر گیا۔ ارید نے محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا، اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کی جھکی آنکھوں کو اس نے باری باری چوما اور رفتہ رفتہ اس کے نرماہٹوں کو محسوس کرتا وہ اسے سمرنے پر مجبور کر گیا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیلی ماحول کو نکھراہٹ بخش گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اب سب اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ بڑی دفعہ داجان کے کمرے کا دروازہ لے کر اندر داخل ہوا۔ ان کی طرف قدم بڑھاتا ان کے قریب ہی صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ داجان بات کرنی تھی آپ سے میرو کے بارے میں۔ داجان جی جان سے متوجہ ہوئے۔ ویسے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ گدھا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے کر گہرے ارید کے کچھ بتانے سے قبل وہ دانت پیستے ہوئے بولے، جیسے ان کے دانت کے بیچ یزدان کی گردن ہو۔ یزدان کو گدھا کہنے پر ارید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی مگر وہ ضبط کر گیا۔ کیا پتہ اس کے ہنسنے پر داجان کا اگلا ٹارگٹ وہی ہوتا، اس لیے احتیاط میں ہی بلائی تھی۔ جی داجان، کل رات ہی میں نے اسے فون کیا تھا، تب ہی میری میرو سے بات ہوئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کو مطمئن کرنے کی غرض سے بولا، پچھلے کچھ دنوں سے وہ میرو کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ ویسے داجان آپ کا پوتا نہ آدھا دماغ سے فارغ ہے، اسے خود نہیں پتا ہوتا وہ چاہتا کیا ہے۔ ارید نے بڑے افسوس سے سارنفی میں ہلا کر یزدان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ داجان نے اسے گھور کر پھر خود ہی مسکرا دیے۔ اسے فوراً کال کرو اور اسے بولو میرو کو واپس لے کر آئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرو کو لے جانے کا۔ یہاں واپس آئے، اپنے کیے کی معافی مانگے اور وعدہ کرے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، پھر ہم میرو کو اس کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ داجان انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ارید نے سمجھتے ہوئے اسباب میں سالا، ابھی کچھ دن پہلے ہی ارید کو معلوم ہوا تھا کہ یزدان نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بس سب کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ بکواس کر کے کیا تھا۔ ارید نے سب سے پہلے یہ خبر داجان کو دی تھی۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے تھے مگر ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ حشام تقریباً 10 منٹ پہلے فاریہ اور سارا وہاں سے نکلے تھے۔ فاریہ گمسم سی بیٹھی کار سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، دل و دماغ کو نہ جانے کن کن وسوسوں نے گرا رکھا تھا۔ جانے وہ صحیح کر تھی یا غلط، اسے خود نہیں علم تھا۔ دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ وہ صحیح، اپنے بچے کو اگر مضبوط اور پہچان دینی تھی تو وہ بالکل صحیح تھی۔ انہیں گہرا سانس بھر کے ایک نظر سالم کو دیکھا جو خود بھی کچھ مصیب نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک وسیع اور حویلی کے آگے رکی۔ سالم گاڑی اندر کھڑی کرتا باہر نکلا، فاریہ بھی اس کی تقلید میں باہر آئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر حویلی کو دیکھا جو وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے باہر کیا گیا سفید رنگ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ آئیے بابی، سالم اسے وہیں کھڑا دیکھ بولا۔ وہ اس کی آواز پر خاموشی سے اس کے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا سب کا اسے دیکھ کر کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا، پورا لاؤنج خالی ملا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، غالباً سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ فاریہ نے ہر چیز کا بغور جائزہ لیا۔ ارد گرد موجود سامان اپنے انتہائی قیمتی ہونے کا چیز چکر اعلان کر رہا تھا۔ کیا پیسے والوں کے دل اتنے چھوٹے ہوتے کہ انہیں کتنے بڑے محل میں ایک یتیم لڑکی کو جگہ نہ دی جا سکے؟ دادا جان، چاچو، ماما، سالم نے لاؤنج کے درمیان آتے سب کو آواز لگائی تھی۔ اس کی آواز پر سب سے پہلے ماما باہر آئیں۔ نیلے رنگ کی خوبصورت سے سوٹ میں مالو کو کیچر میں جگہ وہ پریشان سی سالم کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف آ گئی۔ فاریہ نے غور سے اس لڑکی کا جائزہ لیا تھا۔ کیا یہی تھی حشام کی منگیتر؟ اس کے رقیب، کیونکہ جہاں تک وہ جانتی تھی حشام کی کوئی بہن نہیں تھی۔ فاریہ نے ایک ہی نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ وہ واقعی اس قابل تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اس کی آنکھیں بلا کے حسین تھی، اسے اب سمجھ آئی تھی کہ حشام کی اس لڑکی کو چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ فاریہ ایک پل کے لیے احساس کمتری کا شکار ہوئی۔ وہ لاشعوری طور پر اپنا موازنہ محاذ سے کر رہی تھی، جس کے پاس خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی ہونے کا ٹیگ تھا۔ اس کا پلس پوائنٹ تھا کہ وہ کئی سالوں سے حشام کی منگیتر تھی۔ فاریہ کی اس کی زندگی آنے سے کئی سال پہلے اس کے پاس کیا تھا؟ فقط خوبصورت چہرہ، روپیہ، پیسہ، دولت اور جائیداد اور شان و شوکت کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھا جاتا تو ہر لحاظ سے ماہ کا پلڑا اس سے باری تھا۔ اگر وہ سوچتی جو مضبوط رشتہ اس کا حشام کے ساتھ تھا، اس نے باقی ساری چیزوں کو بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔
اس کا پلڑا ماہر سے کہیں زیادہ باری تھا. اگر وہ سوچتی تو نہ، اگر وہ یہ حقیقت جان جاتی کہ حشام کے دل میں بھی اس کی حکمرانی ہے تو باقی ساری چیزیں مانند پڑ جاتی. رفتہ رفتہ سبھی لانچ میں جمع ہو چکے تھے. اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھا فاریہ گھبرا گئی. جانے اب کیا ہونے والا تھا، جانے وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچے، اب جانے کیا کیا الزامات اس کے حصے میں آنے والے تھے. فاریہ کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ جان کے ماتھے پر بال آئے. وہی دوسری طرف ماہر سانس روک کے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بے تحاشا معصومیت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی. کون ہے یہ سارم، اور تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ دادا جان کی باروبا آواز نے لاؤنج میں پھیلے سکوت کو توڑا. سب لوگوں کی نظروں کا مرکز سارم تھا. سب اس کے بولنے کے منتظر تھے. اس گھر کی بہو. اس کی آواز پر سب ساکت ہوئے اس کی طرف نظریں ٹکا کے. حشام وہاں سے نکلتا فوراً حویلی کی جانب بڑھا. آنکھوں میں شدید غصہ لیے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا. اسے سارم کا اپنے معاملے میں دخل اندازی کرنا ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا تھا. وہ تیز ڈرائیونگ کرتا جلد ہی حویلی کے سامنے موجود تھا. ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلتا لمبے لمبے ڈگ برتا اندر کی جانب بڑھ گیا. لاؤنج میں قدم رکھتے اس کی پہلی نظر فاریہ پر پڑی تھی. باقی کسی طرف اس نے دیکھنے کی زحمت محسوس نہ کی تھی. آج کتنے دن بعد اسے دیکھا تھا. وہ مرجائی سی کھڑی تھی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فاریہ تک پہنچا. تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیا بکواس کر کے گیا تھا؟ مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے مت نکلنا. چلو میرے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ تھامتا سب کو اگنور کرتا باہر کی جانب بڑھا. وہ جو ابھی تک سارم کے بات پر الجھے تھے حشام کے ریاکشن پر مزید الجھے. حشام وہی رک جائیے. داچان کی گرج دار بات پر اس کے بڑھتے قدم رکے. اس نے مڑ کر سب کی طرف دیکھا. یہ میرا معاملہ میں خود ہی حل کر لوں گا. تو اس سپاٹ انداز میں سارم کی طرف دیکھتا جتانے والے انداز میں بولا. حشام ہمیں ایک ایک حرف جانا ہے. کون ہے یہ لڑکی اور کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اور سارم کیا کہہ رہا ہے؟ سب خاموش تماشائی بنے حشام کے بولنے کے منتظر تھے. داجان میں بتاتا ہوں، یہ حشام بھائی کی بیوی ہے فاریہ حشام لچھاری، جسے آپ کا یہ پوتا قید کر کے رکھنا چاہتا ہے. پچھلے 2 سالوں سے یہ حشام بھائی کے نکاح میں ہے. سارم کے انکشاف پر جو جہاں تھا وہیں رہ گیا. حارث صاحب نے قہر بڑی نظروں سے حشام کے ساتھ کھڑے اس وجود کو دیکھا تھا. کیا بکواس ہے یہ؟ سارم صاحب کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے پہلے بھی اس لڑکی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، تو کیا ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تھی؟ بکواس نہیں، حقیقت ہے آپ کے لاڈلے بیٹے کی. سارم طنزیہ نظر اس پر ڈال کر بولا. تم اپنی بکواس بند رکھو. حارث صاحب وارن کرنے والے انداز میں بولے. خاموش. اب ہمیں کسی کی آواز نہ آئے. ہم سارا سچ اس لڑکی سے جاننا چاہتے ہیں. سب میں آپ بھی شامل ہیں. حشام. داجان انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولے کہ اب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. ان کی گرج دار آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی. شاید اشتعال سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ماہا اس لڑکی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی. داجان فاریہ کو بولنے کا اشارہ کر رہے تھے. فاریہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں ڈالی جو حشام کے ہاتھ میں قید تھا. اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور 2 قدم آ گئی. میرا نام فاریہ ہے. میری ملاقات حشام سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی. انہوں نے مجھے نکاح کی پیشکش کی. مجھے واقعی اس وقت مضبوط سہارے کی ضرورت تھی. پچھلے 5 سالوں سے یتیمی کی زندگی گزار رہی تھی، اس لیے میں نے اقرار کر دیا. میرے اقرار کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا. مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ میرا یہ فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوگا. وہ بس مجھ پر حکمرانی جمانا چاہتے تھے. مجھے نکاح کے بغیر ممکن نہیں تھی. پچھلے 2 سال ایک نارمل زندگی گزارنے کی طرز کی تھی. حشام نے حیرت سے اسے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا. انہوں نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر کئی بار زبان سے نکلے الفاظ ہاتھ کی مار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایک لڑکی سب برداشت کر لیتی ہے، مگر شراکت نہیں. اور حشام مجھے اکیلے چھوڑنے پر تو راضی ہے، مگر اپنی منگیتر کو نہیں. اگر وہ واقعی اس رشتے کو لے کر اتنے سیریس تھے تو میری طرف قدم کیوں بڑھایا؟ نکاح کے بعد انہیں یاد آیا کہ بس ان کی پسند ہوں، مجھ سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اپنی منگیتر کو چھوڑ سکتے ہیں. میری یتیمی کا خوب اچھے سے فائدہ اٹھایا ہے. اب یہ مجھے چھوڑ ہیں کیونکہ میرے پیچھے کوئی ہے نہیں ان سے سوال جواب کرنے والا. مجھے آپ کے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں، اور نہ ہی میں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں. بس اس حقیقت سے آگاہ کرنے آئی ہوں. وہ آنکھوں میں نمی کو پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی. کوئی اس کی تکلیف سمجھ نہیں سکتا تھا. کیسے وہ تنہائی کے ساتھ ایک گٹ گٹ کر مر رہی تھی. یہ لڑکی بہت سنی تمہاری بکواس. جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، مگر تمہاری اس چال کو میں کامیاب ہرگز نہیں ہونے دوں گا. حارث فاریہ کو دیکھ کر غصے میں بولے. فائزہ حشام کی ماں سن کھڑی رہ گئی. انہیں یقین آیا اس کا بیٹا کسی لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا ہے. وہ فاریہ کو نکاح میں رکھنے کے باوجود ماہر سے شادی کر رہا تھا.
ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جب اس نیچ پا پہنچ گیا تھا۔ ان کے تن بدن میں یکدم شعلے سے جلنے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زناٹے دار تھپا حشام کے منہ پر مارا۔ شرم نہیں ہے تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ میری تربیت کو بلائے تم نے باپ کی نصیحت پر بخوبی عمل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرح تمہیں بھی بے حس بنا دیا۔ وہ ساری عمر مجھے اپنا زرخرید غلام سمجھتے رہے اور تم بھی انہی کا پر تو ہو۔ ان کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ فائزہ بیگم کا یوں سب کے سامنے ان کی ذات کو نشانہ بنانا انہیں شدید گرا گزرا۔ حارث صاحب کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی انہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، وحید لاشعوری ان کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی جاہلیت کا ثبوت مانتے؟ ہم ساری عمر تمہاری حرکتوں کو اگنور کرتے رہے کہ شاید تم سمجھ جاؤ مگر افسوس ہم غلط تھے۔ الٹا خود میں پنپتا زہر آپ حشام میں بھی بخوبی انڈیل چکے ہیں۔ یہاں حشام سے زیادہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے اپنی ناکامی کا بدلہ اپنی بیوی بچوں سے لیا ہے۔ ان کی بات پر حارث صاحب حیرانگی سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا جو وہ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا؟ حارث صاحب کی منگنی فائزہ سے پہلے کہیں اور طے پائی تھی، جو ان کی غسیلی طبیعت کے بنا پر ٹوٹ چکی تھی۔ پھر بڑے سوچ بچار کر وحید لاشعوری نے ان کے لیے فائزہ کا انتخاب کیا تھا، جو ہر لحاظ سے اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وحید لاشعوری اپنی عمر کے تقاضے کو دیکھتے سرداری حارث صاحب کو سونپ چکے تھے، جسے وہ سنبھال نہیں پائے تھے۔ اپنی ناقص ذمہ داریوں سے وہ یہ عہدہ فقط 2 ماہ میں ہی کھو چکے تھے۔ گاؤں والوں کے مشورے سے دوبارہ سرداری وحید لاشعوری کو ہی سونپ دی گئی تھی۔ حارث صاحب کو یہ فیصلہ ایک آنکھ نمایا تھا۔ کتنے سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا، مگر وہ ہاتھ میں آیا مقام گنوا چکے تھے۔ پنچایت میں طے یہ پایا تھا کہ وحید لاشعوری کا کوئی پوتا ہی اس عہدے کو سنبھالے گا۔ اپنے ناکامی پر وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے، پہلے محبت ہاتھ سے جانے کے ناکامی، پھر سرداری سے بے حال دو بیٹھے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے بچوں کو پرفیکٹ بنانا چاہتے، پرفیکٹ بنانے کے چکر میں وہ حشام کو بے حس بنا چکے تھے۔ وہ سالم کو بھی اپنی پسند کے مطابق ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ شروع سے ہی ماں کا لاڈلا تھا، ان کے جیسے ہی نرم انداز کا مالک، اس لیے وہ سالم سے متنفر رہنے لگے اور اسی طرح سالم ان سے دور ہوتا گیا۔ لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا جب ایک بار پھر وحید لاشعوری کی آواز گونجی، حشام ہمیں تم سے ایسی غلطی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ ان کے سارے معاملات اتنے احسن طریقے سے انجام دینے والے سردار، جس کے فیصلے ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر گیا۔ ان کے باپ حشام کا سر جھک چکا تھا۔ فاریہ اس وقت خود کو جہاں ان فٹ محسوس کرتی، اس کا باس نہیں چل رہا تھا یہاں سے غائب ہو جائے۔ انہیں واپس جانے کے لیے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ رک جاؤ بچے، اگر یہاں سے جانے کی کسی کو ضرورت ہے وہ حشام ہے، تم نہیں۔ وہ فاریہ کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر بولے۔ فاریہ نے ایک نظر اس سے دیکھا تھا جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ بہو بچی کو اندر لے کر جاؤ، وہ فاریہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ وہ فاریہ کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حشام لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سالم نے ایک نظر اٹھا کر خاموش کھڑی ماہا کو دیکھا تھا، جو حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ اس کے خود کے اعصاب اس وقت تھکن کا شکار تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ حارث صاحب تنہا کھڑے رہ گئے۔ میرو اور جزدان دونوں تھوڑی دیر پہلے کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ یار میرو، یہ نا انصافی ہے، میرے ساتھ جب سے ہم یہاں آئے ہیں روز کھانا میں ہی بناتا ہوں، مجال ہے جو تم اٹھ کر مدد کرو۔ جہاں ایک طرف یزدان کی دعائیں عروج پر تھی، وہیں دوسری طرف میرو کی کھلکھلاہٹیں۔ ہاں تو آپ کو ہی شوق چڑھا تھا مجھے یہاں لانے کا، پر بھولیے مت آپ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں۔ وہ ناک چڑھاتی چڑھانے والے انداز میں بولی۔ وہ خاموش ہوتا سارے برتن اٹھاتا سنک میں رکھ رہا تھا۔ اب یقیناً ان کو دھونے کا کام بھی اسی کا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میرو نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ وہ صوفے سے اٹھے اس کے نزدیک آئی تھی۔ یزدان آپ ناراض ہوگے اچھا نا، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، برتن میں دھو دیتی ہوں۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا بولی ہاں ضرور۔ وہ فوراً چہکتا ہوا پیچھے ہٹا۔ آپ ناٹک کر رہے تھے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یار ذرا سا کام ہے، فارغ بیٹھ کر موٹی ہو جاؤ گی۔ وہ اسے چڑھاتا کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ خود اتنے موٹے اتنے کام کرنے کے بعد بھی مجال ہے جو ذرا فرق پڑا ہو۔ وہ مصنوعی افسوس سے سر ہلاتی ساتھ ساتھ برتن دھونے میں مصروف تھے۔ تم کیا جانو اس بار ہی تو لڑکیاں مرتی ہیں۔ اس کی کم عقل پر افسوس کرتا ہے وہ بولا۔ لڑکیوں کے نام پر میٹھو نے ایک زبردست گوڑی سے اسے نوازا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ چاند ہی برتن تھے جو جلد ہی دھل گئے تھے۔ اب وہ اسے اگنور کرتی لاپرواہی سے آگے بڑھ گئی۔ ریڈ روز کدھر جا رہی ہو؟ وہ سرخ کپڑوں میں ملبوس سے دے کر بولا۔ وہ خود بھی کھلتا ہوا گلاب لڑکی تھی۔ اچھا یار ناراض نہ ہو، اب نہیں کرواتا کوئی بھی کام۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ میں اس وجہ سے نہیں ناراض، وہ پھولے منہ کے ساتھ بولی۔ اسے بے حد اچھا لگتا تھا جب یزدان اسے مناتا تھا، اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ ناراض مت ہوا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں تو مذاق کر رہا تھا میرو۔
میرو بالکل بھی موٹی نہیں، تم تو میری پیاری سے گڑیا ہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ اس نے نرمی سے اس کا گال سہلایا تھا۔ دفتن اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔ عورت کی کال تھی۔ وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ ایک تو اس بندے کو چاہ نہیں۔ وہ افسوس موبائل فون کو دیکھا بولا۔ میرو نے بھی فون پر نظر ڈالی تھی، کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے، اٹھا لے۔ وہ اسے دیکھا بولی وہ اسے ہسار ملے گا۔ صوفے پر بیٹھا کال اٹھا چکا تھا۔ ہاں بولو ایس پی ارید افندی، 2 گھڑی سکون کے گزارنے نہ دینا۔ وہ دان پیستا ہوا بولا۔ نا ہنجار کہاں لے کر گئے ہو ہماری پوتی کو، اور یہ کون سا طریقہ ہے لے کر جانے کا؟ دوسری جانب سے داجان گرجدار آباد میں گونجی۔ داجان کی آواز سن کر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ میری بیوی ناراض ہے، بس اسی کو منانے کے لیے آیا ہوں۔ میرو کی بتیسی دیکھ کر اس نے گورا۔ وہ داجان کے ہاتھوں اس کی متوقع بے عزتی پر دانت نکال رہی تھی۔ گدے تصدیق کالی بیوی نہیں منقوہ رخصتی نہیں ہوئی ابھی تک وہ، اور نہ میرا ارادہ ہے اپنی بچی کو تم جیسے بے حصہ انسان کے ساتھ رخصت کرنے کا۔ فوراً واپس لے کر آؤ ورنہ ہم خود بھی آ سکتے ہیں۔ داجان کی دھمکی سن کر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ داجان رخصتی آپ سمجھیے ہوگی، اور دوسرا جب میرو مجھے ایک موقع دے رہی ہے تو آپ بھی دے دے۔ وہ بڑی ڈٹائی سے میرو کی طرف دیکھا بولا۔ ہمارے ہاں رخصتی ایسے نہیں ہوتی بیوقوف انسان، اور ابھی تمہاری طرف کچھ حصہ باقی ہے، فوراً واپس لے کر آؤ میرو، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ وہ ابھی بھی اپنے اسی جلادی انداز میں بولے۔ اچھا 3-4 دن لگ جائیں گے داجان، ہم ذرا دور آئے ہیں۔ وہ منہ بناتا ہوا جھوٹ بول گیا۔ میرو اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھی۔ کل گھر پہنچو، ہم اچھے سے جانتے ہیں تم کہاں۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ اچھا داجان 2 دن بعد ملتے ہیں، اس سے جلدی آنا ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہوئے جلدی سے فون بند کر گیا۔ فون بند کر کے اس نے میرو کو دیکھا جو اس سے گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا آپ یار اتنی محنت کی ہے بھئی؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں گھر پر سب ناراض ہوں گے، میں اپنی میرو کی ہاتھ سب کو منا لوں گا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہے وہ بولا۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے، پر تم یقین مانو تمہیں تکلیف پہنچا کر میں بھی کبھی خوش نہیں رہا، مگر اب رہنا چاہتا ہوں۔ ساری پچھلی باتیں بلا کر یہ سب خراب میں نے کیا ہے، ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ اس کا ماتھا چومتا اسے سینے سے لگا کر آج وہ یوں ہی کسل مندی سے پورا دن گڑ ہی رہا۔ اس کا دل ہی نہ کیا یوں نہیں جانے کا۔ اسے بول تو آیا تھا کہ وہ جلد ہی اس کے گھر اپنی ماما کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر اب جتنا سوچ رہا تھا اتنا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ و باقی سب سے اتنا بدگمان تھا، اسے یقین تھا اگر وہ نشوا کے لیے رشتہ بھیجے گا وہ انکار کر دیں گے، اور اسی انکار سے اسے خوف آ رہا تھا۔ شیرو سے بار بار پوچھ رہی تھی آخر مسئلہ کیا، مگر وہ بار بار یہی کہہ کر ٹال گیا کہ طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی مگر خاموش ہو گئی تھی۔ سالم بھی یہاں نہیں تھا جسے وہ اپنا مسئلہ بتا کر کوئی حل پوچھتا۔ دوسرا وہ اس کو وہاں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کال بھی نہ کی۔ یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا، وہ خود ہی حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کیفیت میں پورا دن گزر گیا۔ ہر سو اندھیرے نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ ماں کی تسلی کے لیے بڑی مشکل سے چلنے والے زہرمار کیے تھے۔ تب سے وہ یوں ہی چت لیٹا چھت کو گھورا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 11 کا حصہ پار کر چکے تھے۔ عموماً اس وقت تک وہ سو جاتا تھا، مگر آج تو نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے زندگی کی خوشیاں لوٹی ہوئی تھی، اب نیند بھی روٹ گئی تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا سونے کی کوشش کرتا۔ وہ دماغ کو کچھ دیر پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیل گیا۔ وہ نہایت دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً آنکھیں موند چکا تو اسے یہ لگا شیری ہے جو اس کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو تھی۔ شہید قدم پہ قدم چلتے اس کے نزدیک بیٹھ گئے۔ روز کے معمول کی طرح وہ آتے ہی اس کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ اپنے ہاتھوں پر کھردرا سا لمس محسوس کر کے وہ چونکا۔ شبنم نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارے۔ آہان اس کا روائی پر سانس تک رو گیا۔ دفتن وہ جھٹکتے اس کا ماتھا چومتے اس کے نزدیک کتنی دیر بیٹھے تھے، پھر جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کے بیٹھے قدموں کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھا۔ شہید کی پشت اس کی طرف ہونے کے باوجود وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ یہ نیا انکشاف اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ان کا شفقت سے بھرپور انداز وہ بے یقین سا تھا۔ کیا یہ خواب تھا؟ ہاں یہ خواب ہی تھا جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ فائزہ بیگم اسے سنبھالتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کا زرد سا چہرہ دیکھ کر انہیں تشویش ہونے لگی۔ انہیں بیک وقت اسی سے ہمدردی اور محبت دونوں محسوس ہوئے۔ انہوں نے بے سہاتا جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، مگر وہ اس لڑکی کو
لڑکی کا دکھ اچھے سے محسوس کر پا رہی تو انہوں نے اسے تھام کر بستر پر بٹھا دیا۔ فاریہ اتنے والہانہ انداز پر سنتی ہوگی، اسے تو یہ لگا تھا وہ لوگ ضرور اسے برا بھلا کہیں گے، مگر یہاں تو بالکل الٹ ہوا تھا۔ سامنے دل بڑا کر کے اپنی بیٹی کی غلطی کو مانا تھا۔ شکریہ، وہ نمی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھا بولی، شکریہ کی کیا بات ہے بچے؟ اس کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرائی تھی۔ اس وقت فائزہ بیگم کو حشام بات شدید غصہ آیا تھا۔ تم آرام کرو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ دیر آرام کر لو، کیا کھانا بھجواؤں؟ اس کا کملایا چہرہ دیکھا بولی، نہیں کچھ نہیں چاہیے، بہت تھکی ہوں، جیسے بہت لمبی مسافت طے کر لی ہو، کچھ دیر آرام کروں گی۔ وہ انہیں بولتے ہی بستر پر ڈیر ہوگی، اعصاب اس قدر تھکاوٹ کا شکار تھے۔ سو جاؤ، کچھ دیر بہتر محسوس کرو گی، کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے بتا دینا۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا، پھر وہ اس کے نزدیک سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے باہر کی طرف جاتے ہی فاریہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ ایک بھولا بس آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتا گال پر بہہ نکلا، پھر یہ سسا جیسے چل نکلا۔ روتے روتے جانے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ خود کو اپنا مقام دلوانے کے بعد تھکے اعصاب جیسے پرسکون ہوتے ہیں چلے گئی۔ وہ گھر سے نکلتا گاڑی بے حد بے مقصد دہراتا تھا۔ 3 گھنٹے بے مقصد ہمارے ہونے کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا، سوچے جانے کہاں کہاں پرواز کر رہی تھی۔ اس نے پرسکون ہونے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس پڑی پہ اکڑ کا چہرہ پورے آب و تاب سے اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ انہیں فوراً آنکھیں کھولی، کنبٹی کو 2 انگلیوں سے دبا کر دکھتے سر کو آرام دینے کی کوشش کی۔ کبھی فاریہ کی آواز اس کے کان میں گونجی تھی، اسے بے بس کر رہی تھی، اور کبھی داجان کے الفاظ اسے شرمندگی کیا تھا، گہرائیوں میں دھکیل رہے تھے۔ انہیں تو سوچا تھا وہ جو کر رہا تھا بالکل صحیح ہے، مگر اب کیوں اسے اپنے کیے ایک فعل کی شرمندگی تھی۔ وہ فاریہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اس کے سوال پوچھتی آنکھیں آتی، جن میں اس کے لیے کئی سوال تھے۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں مجھے اکیلا چھوڑا؟ حشام کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے وہ نظر چراتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ حشام لاشعوری اپنے انا میں ڈوبا شخص، جس کے لیے اس کا باپ اس کا آئیڈیل تھا۔ ان کی سب باتوں پر عمل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ فاریہ جب سے اس کی زندگی میں تھی وہ بدلنے لگا تھا۔ اس انا پرست شخص کے دل میں قطرہ قطرہ گرتی فاریہ کی محبت کی بوندیں مسلسل شگاف ڈال رہی تھی۔ وہ بدل بھی جاتا، اگر اس کے باپ کے کہے وہ الفاظ بھول جاتا، کبھی بھی زندگی میں اپنے سے جڑی عورت کو نہ چھوڑو۔ ماہا بھی تو کئی سالوں سے اسے جڑی تھی، بس وہ اپنے نا کے ہاتھوں مجبوراً اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس کے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اسے اچھے سے معلوم ہو رہا تھا، اپنی اس انا پرستی کے ہاتھ وہ فاریہ کو گوا چکا تھا۔ وہ محبتوں سے گوندی لڑکی بکھر گئی تھی۔ نشوا کی بے چین نظریں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کل بھی نہیں آیا تھا۔ فری پیریڈ میں اکثر وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرتا تھا۔ کل وہ جب نہ آیا تو نشوا کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتی تھی۔ آج بھی وہ بے یقین چینی سے کینٹین میں بیٹھی کب سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اسے آہان کی عادت ہونے لگی تھی، جب اس کے آگے پیچھے گھومتا اس کی اہمیت کا احساس لاتا تھا تو اسے بے حد اچھا لگتا تھا، اپنا اپنا سا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈال کر نگاہ اٹھائی، جب وہ اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا، گرے سوٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے، ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے بالوں میں رف سے حلیے میں بھی وہ بے تحاشا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سلام کرتا کرسی کی سیٹ کو اس کے سامنے بیٹھ گیا، چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اس کو اتنا سیریس دیکھ کر نشوا کو تشویش ہوئی۔ سرخ آنکھیں رات بھر جاگنے کی خمازی کر رہی تھی۔ نشوا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ آہان تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ آہان خاموش سا نظر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ اس کو یوں خاموش سا دیکھ کر نشوا کو اب اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ جب وہ آخری دفعہ اسے سے ملی تھی تب وہ بالکل ٹھیک تھا، ہوش و مطمئن یکدم ہی اسے کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا آہان؟ اب تم مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی باتوں کے جواب میں پریشان سے بولی۔ آہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہاں سے شروع کرے۔ اگر اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے انکار کر دیا پھر؟ نشوا مجھ سے شادی کر لو۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ نشوا نے گور کر اسے دیکھا۔ شاید تمہارا دماغ کمزور ہے، میں تمہارے پرپوزل پر ہاں کر چکی ہوں اور مجھے یقین ہے میرے گھر والے بھی ہاں کر دیں گے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے اب بھی اسی وقت شادی کر لو، آج ہی میرے ساتھ چلو۔ مجھے پتہ ہے میرے بارے میں جاننے کے بعد شاید تمہارے گھر والے انکار کر دے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اٹل انداز میں بولا۔ کیسا مذاق ہے آہان؟ اس کی آج ہی شادی والی بات پر گھبرا کر بولی، اور دوسری بات اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ مذاق نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں تم سے نشوا، تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے کبھی کوئی خوشی پوری نہیں ملی، مگر میں تمہیں کھو نہیں سکتا، کیونکہ میری سانسوں کی ڈور تمہارے ساتھ بندھی ہے۔ پلیز میری بات مان لو۔ وہ اس کے قرب سے بولتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔
کیسی باتیں کر رہے ہو ہان؟ میں مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی. اپنے گھر والوں کا حالات چاہ کر اتنا بڑا قدم اٹھانا تم مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ابھی تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو اپنی ماما کو میرے گھر بھیجنے والے تھے نا. میں کل پورا دن تمہارا اور تمہاری ماما کا انتظار کرتی رہی، مگر تم نہیں آئے، اور آج آ گئے ہو تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے تو پتہ چلے گا. وہ کس سچ کی بات کر رہے ہو جسے جان کر میرے گھر والے انکار کر دیں گے، یا تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ اب تک تم بس مجھے بہلا رہے تھے. اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی. نشوا پلیز ایسا مت کہو، میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا. سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تمہیں کھونے کے ڈر سے ہی تو یہ سب کرنا چاہتا ہوں. وہ بے بسی سے اپنے حالی ہاتھ دکھا بولا. میں بھی جاننا چاہتی ہوں وہ کیا چیز ہے جو تمہیں خوف میں مبتلا کر رہی ہے کہ تم یہ سب کہہ رہے ہو. آخر کیا وجہ ہے تمہارے اس بدلاؤ کی؟ کل تک تم خوشی خوشی میرے گھر رشتہ بھیجنے پر راضی تھا، اب ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا؟ وہ جیسے جاننے پابندی تھا. آہان نے اس کی طرف دیکھا، گہرا سانس بھرا. میں آہان افندی ہوں. اس نے افندی پر زور دے کر کہا. اس نے آج سے پہلے اپنے نام کے ساتھ افندی لگانے کی زحمت ہی نہ کی تھی. نشوا کچھ الجھ سی چکی تھی. میں آہان شہیر افندی ہوں، تمہارے تایا جان کا بیٹا. شہیر افندی اور شیری افندی کا بیٹا. اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے لاجواب کر گیا تھا. نشوا کو یزدان افندی کے بولے ہوئے جملے یاد آنے لگے جب وہ میرو کو چھوڑ کر گیا تھا. اس بات کا اسے کچھ اندازہ تو تھا، مگر اسے یقین آیا سامنے بیٹھا وجود سچ کہہ رہا تھا. اسے اس معاملے کسی نے بھی زیادہ انوالو نہیں کیا تھا. کتنی ہی دیر وہ گہرے سناٹے میں گری وہی بیٹھی تھی. پھر آواز میں آتی اٹھ کر، تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اب تک مجھے لائلم رکھنے کا تمہارا کیا مقصد تھا؟ وہ دبے انداز میں احتجاجاً بولی. میں خود نہیں جانتا تھا کہ تمہارا تعلق افندی خاندان سے ہے. اگر جانتا ہوتا تو شاید بہت پہلے ہی اپنے قدم تمہاری طرف پڑنے سے روک لیتا. یقین من اب میں اتنی دور نکل آیا ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اس کے بڑا تھا یقین دلانے والے انداز میں بولا. مجھے یقین نہیں، کیا بتا ان سب میں تمہاری کوئی سازش ہو. تم مجھے پھنسانا چاہتے ہو، مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتے ہو. وہ ذرا سردی سے بولتی 2 قدم پیچھے ہٹی. نشوا ایسا کچھ نہیں، تم میرے لیے بہت خاص ہو یار. اس کا غصے سے پٹا چہرہ دیکھ بولے. مجھ سے دور ہو، میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرے گھر والوں کو شرمندگی ہو. وہ وارن کرنے والے انداز میں بولی. نشوا تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ. اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. جب نشوا ارد گرد کا لحاظ کرتی اسے وہیں روکی. دور ہو مجھ سے، وہ ساتھی سے کہتے اسے دور ہوتی چلی گئی. وہ اسے خود سے دور ہوتا دیکھتا رہ گیا. ان کی گاڑی مسلسل کے گھنٹوں سے اپنے سفر کی طرف رواں تھی. ازواں ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ کافی پرجوش بھی نظر آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس کے چاند چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالے تھا جو آج کچھ زیادہ ہی دمک رہا تھا. انہیں کالی کے بارے میں جتنی معلومات اکٹھی کی تھی اس کے مطابق اس کا تعلق ایک بہت بڑے گینگ سے تھا. وہ بس اپنے باس کا ایک مہرہ تھا. وہ کالی کے ساتھ ساتھ پورے گینگ کو سپاہی سے مٹانے کا اٹل ارادہ رکھتا تھا. اسی سلسلے کی ایک کڑی کے مطابق وہ لوگ اب سواد میں اپنا گناؤنا کام جاری رکھے ہوئے تھے. اس لیے اسے نہیں لانا چاہتا تھا. اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ ضدی لڑکی ضد کر کے اس کے ساتھ آ گئی تھی. مسلسل ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا. اب اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کا تھا. اس نے گاڑی نزدیک کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے روکی. ابھی وہ بامشکل آدھا راستہ بھی طے نہیں پائے تھے. اس کے ارادہ صبح آگے کا سفر ہی طے کرنے کا تھا. گاڑی کیوں روک دی؟ وہ جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی. گاڑی رکنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی. محترمہ، آپ کا شوہر بھی ایک ادنا سا انسان ہے. مسلسل ڈرائیونگ کر کے تھک گیا ہے. اگر آپ کا حکم ہو ملکا لیا تو ہم کچھ دیر آرام فرما لیں. اس کے پہلے جملے پر وہ کچھ شرمندہ ہوئی، مگر اس کی بات سن کر اس نے گور کر اسے دیکھا. وہ دونوں گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھے. ہوٹل چھوٹا ضرور تھا مگر کافی صاف ستھرا تھا. رات کے باعث اس علاقے میں سردی کی شدت کافی بڑھ گئی تھی. وہ اپنا کمرہ بک کروا کر جلد ہی ہوٹل میں بیٹھ گئی. اسے سردی سے کپکپاتی دیکھ وہ اس کے گرد باہوں کا گرم حصار قائم کر گیا. چھوٹا سا کمرہ مگر ہر چیز نہایت سلیقے سے سر تھی. اوڑے نے ہاتھ میں تھاما بیگ ٹیبل پر رکھا. اس میں سے کپڑے نکالتا فوراً واش روم کی طرف بڑھ گیا. گرم پانی سے شاور لیا تو اعصاب کچھ پرسکون ہوئے. اس نے کمرے میں آ کر نگاہیں ارد گرد دوڑائی مگر ازوا کہیں نہیں تھی. روم کے ساتھ اڑائے چھوٹی سی بالکونی سے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھی. باہر ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی. اوڑے نے ماتھے پر بال ڈالی اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے سردی میں کپکپا رہی تھی اور اب اتنی سردی میں کھڑی تھی. اوڑے، آپ بھی آئیے نہ، دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتی چہکتی ہوئی بولی. اوڑے نے آگے بڑھتے پیچھے سے اس کے گرد حصار باندھا تھا.
بیمار پڑ جاؤ گی ڈال، تانگ کیوں تانگ کرتی ہو؟ اگر بیمار پڑ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ خدمتیں کروانے کا ارادہ ہے، وہ جھکا اس کا گال چومتا ہوا بولا۔ اورید نے اپنی گرفت میں قید اس وجود کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلا کر حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ جی نہیں، وہ تو بس بارش مجھے بہت پسند، بس اس لیے ادھر آ گئی، ورنہ فکر مت کریے، آپ کی خدمتیں ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ اس کی باتوں کے جواب میں بولی، چلو اندر چلو، بس بہت کالی بارش انجوائے۔ وہ اس کے گرد باندھا ہزار ہٹاتا ہوا بولا۔ بارش بھی اب تیز ہونے لگی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، کچھ دیر اور، ابھی تو بارش تیز ہوئی ہے۔ وہ اندر جانے پر راضی نظر نہ آئی۔ میری بیوقوف پرنسس، یہ بارش انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بس دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اس کا بھیگا سراپا دے کر بولا جو اب تیز بارش میں بھیگنے لگا تھا، خود بھی وہ گیلا ہو چکا تھا۔ پلیز تھوڑا سا انجوائے کرنے دے اب کی بار۔ وہ منت بڑے انداز میں بولی، ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہارے ساتھ انجوائے کروں گا۔ اس نے ازوا کے بھیگے سراپے کو ہمار بڑی نظروں سے دیکھا۔ ازوا نے چاہتے ہوئے کندھے جھکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو آپ کی مرضی۔ اورید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ساتھ لگایا تھا۔ ازوا نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کے گردن سے چپکے بال ہٹاتا انگلیوں سے اس کی بھیگی گردن کو ٹریس کر رہا تھا، پھر جھکا اس جگہ اپنا شدت بڑا لمس چھوڑا۔ اس کے ہونٹوں کا سلگتا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی۔ انجوائے کر رہا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ اس لڑکی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ اس کو دور ہٹاتے ہوئے بولی، اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر اور انجوائے کر لیتے ہیں۔ اسے تپانے والے انداز میں بولا، نہیں اندر جانا ہے۔ اس کی مرضی سننے بغیر اندر بھاگ گئی۔ اورید سرساری سے مسکراتا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ اورید بھی دوسرے کپڑے نکال تبدیل کیے تھے۔ کچھ دیر بعد اورید کے کہنے پر کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ گرم گرم کھانا دیکھ دونوں کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ بستر پر براجمان ہو چکی تھی۔ اورید نے محبت سے اس کا نکھرا نکھرا وجود دیکھا تھا۔ اسے سینے سے لگا کر اپنی مضبوط گرفت میں قید کرتا آنکھیں موند گیا۔ ازوا بھی پرسکون سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اس محبت پر حصار کے بغیر اسے بھی کہاں اب نیند آتی تھی۔